یہاں قرآن حکیم نے ان لوگوں کی سزا بیان کی کہ جو اہل ایمان میں چاہتے کہ فحاشی عام ہو جائے، جو چاہتے کہ زنا عام ہو، بدکاری عام ہو، لوگوں کی حیا کا جنازہ نکل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ آج پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے گھر گھر میں بے حیائی پھیلا دی گئی ہے۔ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ہر شخص کو اپنے مقام پر سوچنا چاہیے وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کچھ سن رہا ہے، کیا کچھ اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ اس کے گھر والے سن رہے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں، جو ذریعہ بن رہے ہیں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے عام ہونے کا، زنا کے عام ہونے کا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ پھر تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب بیان کیا گیا کہ جو اہل ایمان میں چاہتے کہ فحاشی عام ہو جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور گرفت ہو جاتی اللہ کی طرف سے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص ایسی قسم نہ کھائے کہ وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، اور الزام تراشی کرنے والے کے لیے اس رکوع میں سزا بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ دعوت ہے شیطان کی، وہ چاہتا ہے کہ بدکاری عام ہو، تہمتیں لگائی جائیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے اور فحاشی اور عریانی کو پھیلایا جائے، جبکہ رحمان کی دعوت یہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے فحاشی سے، بری باتوں سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں انہیں اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے، اللہ نے ان کے عیوب پر کتنا پردہ ڈال رکھا ہے، اور اگر وہ پاکیزہ ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ حسن سلوک نہ کرنے کی قسم نہ کھائی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جن کی زبان پر یہ الزام تراشی آ گئی تھی، ان کو سزا بھی دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد فرماتے تھے، یہ غریب صحابی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ جو فضیلت والے ہیں اور مال میں وسعت والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ بڑا پیارا، بڑا پیرنگ انداز اللہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا ربنا، اے ہمارے رب، یقیناً انا نحب، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے ریزیوم کر دیا، بلکہ ان کی جو امداد تھی ان کے خالہ زاد بھائی کی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس امداد میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ ہے دیکھیے ہمارے دین میں کسی شخص کی آبرو کی اہمیت۔ یہاں الفاظ تو مومن عورتوں کے آئے ہیں،
لیکن کسی مومن مرد پر بھی اگر کوئی تہمت لگائے، جھوٹی تہمت، جھوٹا الزام، تو یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ اللہ کو ہمارا مال، ہماری جان اور ہماری عزت اور آبرو بہت پسند ہے، اس کی بہت حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ احکامات عطا فرمائے تاکہ زمین پر لوگوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مومن بندیاں جو کہ بے خبر ہیں، شریف زادیاں ہیں، ان پر الزام تراشی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شے، یہ عمل اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ ان اعضاء کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور یہ گواہی دیں گے انسانوں کے خلاف۔ سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں الفاظ ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری کھال گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں الفاظ ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہیں اعضائے جسمانی ہمارے جو اس روز اللہ کے حضور انسانوں کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ٹھیک ٹھیک پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، حق کو واضح فرما دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہ پھر ایک اخلاقی بات بیان ہو رہی ہے کہ اہل ایمان اپنے روابط نیک لوگوں سے ہی قائم رکھتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بری مجالس کے اندر ہی لطف آتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں ہی لطف آتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکیزہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پاکیزہ اعمال ہی صادر ہوتے ہیں اور وہ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ناپاک ہیں، اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، وہ برے اعمال کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ کوئی قانونی بات بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک اخلاقی بات بیان ہوئی ہے تاکہ زنا اور برے اعمال کی برائی دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان برے اعمال سے بچ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے الزام تراشی کی وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جو پاکیزہ لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور عمدہ روزی بھی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سطر کے حوالے سے، گھر کے پردے کے حوالے سے کچھ احکامات آئے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ سورۃ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں گھر کے اندر کا پردہ یعنی سطر کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں کہ جب ایک عورت محرم مردوں کے سامنے ہو، وہ مرد کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کا پردہ کیا ہوگا، اور اس سے متعلق چند ہدایات اور دی گئیں۔ جبکہ سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس میں غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا لباس کیا ہوگا یعنی حجاب، اس کے احکامات آئے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات آ چکے ہیں جو کہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورۃ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں گھر کے اندر کیا احکامات ہیں پردے کے حوالے سے اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ نوٹ فرمائیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا نگاہوں کی حفاظت کا حکم شریعت نے دیا ہے، یہ پردے کے احکامات، یہ محرم نامحرم کا مسئلہ، بڑا عجیب لگتا ہے ان کو۔ اصل میں دین کے مقاصد سامنے نہیں، دین لوگوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک ایک گھر کو انٹیکٹ اور مضبوط رکھنا چاہتا ہے، وہ پاکیزہ جذبات کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، وہ زنا کی روک تھام کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو برے جذبات سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پردے کے متعلق جو احکامات ہیں یہ بھی انہی مقاصد کے تحت ہیں۔ اس اسپرٹ کے ساتھ اگر ان کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ